بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ کو اللہ نے بہترین بنایا ہے۔ مومن کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال لہلاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مصائب کی آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی۔ وہ ذات قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، سب سے کم دوا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کا غضب اس شوہردار عورت پر زیادہ سخت ہوتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے یا کسی نامحرم سے سیر کرتی ہے، کیونکہ جب وہ ایسا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس کے لیے صرف مالدار لوگ بلائے جائیں اور غریب محتاج لوگوں کو نہ پوچھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کی امید رکھنا بھی عبادت ہے کیونکہ مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو لوگوں کا مال لے اور اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہو تو اس کو اللہ تباہ کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر اسلام یہ ہے کہ تو بھوکے اور مہمان کو کھانا کھلائے اور ہر شخص سے السلام علیکم کرے، خواہ تو اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور اس کے پاس یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے یعنی عذاب اور سوال سے نجات عطا نہ فرمائے۔ مسواک کو تم لازم پکڑ لو کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں اور آپ کی امت کے ہر اس شخص کی مغفرت جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، تمہارا بہترین صبر اس شخص کو کھو دینے پر ہے جس کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، صابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تیرا راز اس طرح تیرے باطن میں رہنا چاہیے جیسے خون رگوں میں رہتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ احساس کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی کافر اس وقت تک کافر نہیں ہوتا جب تک وہ جاہل نہ ہو، گویا جہالت کفر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو کیونکہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ امیر المومنین حضرت علی سیدنا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ اللہ سے مروی ہے کہ علم حاصل کرو، اس کے ذریعے تمہیں مغفرت حاصل ہوگی
اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا شمار اہل علم میں ہوگا۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔